اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ فلاح، فا لام ہا فا لام قاف، یہ مادے جو ہیں یہ پھاڑنے کے لیے آتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ صبح تو اصل میں اس کا محاورے میں ترجمہ ہے، لیکن اصل میں ہے کہ جو رات کا اندھیرا چاک کر کے جو چیز نمودار ہوتی ہے وہ صبح ہے۔ اسی طرح محاورہ ہے عربی کا ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے سے کاٹا جاتا ہے۔ تو فلاح کیا ہے؟ پھاڑ کر اندر سے کچھ نکال لینا۔ فارسی میں اسی کے لیے لفظ ہے کامیابی، کام نکالنا۔ قد افلح المؤمنون، مومنوں نے کام نکال لیا، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ دو مادے ہیں، خاشین یا جس سے مصدر ہے خشیت۔ خشیت کہتے ہیں ڈرنے کو۔ دوسرا مادہ ہے خاشین عین، یہ مادہ آتا ہے دب جانے کو، جھک جانے کے لیے۔ تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ مجھے اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، من یعنی قلب انسان کا، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہ انسان کا جسم تو اللہ کے سامنے جھک گیا نماز کے اندر، لیکن اس سے بھی آگے کچھ مطلوب ہے کہ انسان کا دل بھی اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کو اپنا رب مان کر اس کی بندگی میں آ جائے۔ تو جب تک دل اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیکار باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی بنیادی بات ہے کیریکٹر بلڈنگ میں، اسلام کی کیریکٹر بلڈنگ، سیکس ڈسپلن۔ فرج کہتے ہیں دراڑ کو، یعنی کسی بھی بلڈنگ میں اس کا ویک پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ دراڑ۔ جہاں دراڑ پڑ جائے گی تو اس سے لیکیج ہوگی، بارش کے بھی، ہوا کی بھی، گرد و غبار بھی آئے گا، اور پھر وہی آغاز ہوگا اس بلڈنگ کے گرنے کے عمل کا بھی۔ تو انسان کی شخصیت میں اس کا ویک پوائنٹ جو ہے وہ اس کی شرمگاہ ہے۔ تو عربی زبان میں شرمگاہ کے لیے لفظ فرج ہے، جو انسان کا ویک پوائنٹ ہے۔ لہٰذا اس کی حفاظت، یعنی اس کو ٹائٹ کرنا، اس کے لیے جو پرانا محاورہ، یعنی بعض جو اساتذہ تھے پرانے، وہ بچوں کو یوں کہا کرتے تھے کہ پتر لنگوٹا کس کے رکھنا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس تک جو ہے وہ اپروچ جو ہے وہ تمہارے کانشیس سے کے بغیر نہ ہو۔ یعنی اگر لنگوٹا کس کے رکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس کو شعوری طور پر پہلے کھولے گا سوچ سمجھ کر، اور پھر جو ہے انسان اس کو اس کے پاس کسی کو آنے دے گا۔ لیکن اس کو لوز کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یعنی سیکس کے معاملے میں بالکل فری ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا۔ تو والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ایکسپوز نہیں کرتے
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور ملک یمین کے۔ ملک یمین کہتے ہیں غلام یا لونڈی کو، یعنی لونڈیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سیکس جو ہے وہ الاؤ کیا تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے آپ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کھانے پینے کو دیتے ہیں اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال کرتے ہیں، سیکس بھی ان کی ایک ضرورت ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی عورت جو آپ کی محرم نہ ہو، اگر آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو بہرحال آپ کا اس کی طرف رجحان جو ہے پیدا ہوگا، بجائے اس کے کہ اس میں کوئی چوری چھپی معاملہ ہو اور وہ جو اولاد اس سے پیدا ہو اس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ تو یہ فطری عمل ہے کہ اس کے لیے الاؤ کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ یاد میں رکھیے گا کہ اس سے نوکرانیاں مراد نہیں ہیں، لونڈیاں مراد ہیں، نوکرانیاں مراد نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوکرانی جوان عورت کو گھر میں رکھنا یہ بہت ہی زیادہ انسان کو اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی ایک چیز ہے، لہذا اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے جس حد تک ہو سکے۔ اور اگر کوئی نوکرانی گھر میں خاتون کی ہیلپ کرنے کے لیے، خاتون خانہ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہو بھی صحیح، تو اس کا گھر کے مرد کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ ایک خاص ایریے تک محدود رہے، کچن تک محدود رہے، اور نہ وہ صاحب خانہ کو کھانا سرو کرے، نہ اس کی کوئی اور خدمت کرے، نہ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہو، پھر تو اس میں کوئی سیفٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا اگر فری کانٹیکٹ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھی لازماً ظاہر ہوں گے۔ اور اس میں اگر کوئی سروے آپ کنڈکٹ کریں تو جہاں بھی جوان عورتیں گھروں کے اندر کام کرتی ہے تو آج نہیں تو کل چند چڑھتے ہیں اس میں، اس کو ایک حقیقت کے طور پہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے۔ تو چونکہ ہماری جو بھی گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں وہ لونڈیاں نہیں ہوتی، وہ آزاد عورتیں ہوتی ہیں، ملازمائیں ہوتی ہیں، لہذا ان کے ساتھ سیکس کی کوئی اجازت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پر ایسا کرنے پر ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور ہاں جو اس سے زیادہ چاہے یعنی اس پابندی کو قبول نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس، کہ جو گھنی باغات گھنی چھاؤں والے باغات کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو ایک بوند بنا کر رحم مادر میں، یوٹرس میں محفوظ جگہ پر رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اور پھر اس بوند کو ہم نے خون کے لوتھڑے میں بدلا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر اس خون کے لوتھڑے کو ہم نے بوٹی بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر اس بوٹی کو ہم نے ہڈیاں پہنائیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور پھر ہم نے ان کو ایک دوسری تخلیق بخشی۔ یہ دوسری تخلیق جو ہے یہ روح کا اس جسم کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی وضاحت یوں آئی ہے کہ انسان کی تخلیق پہلے 40 دن تک نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن تک علقہ کی شکل میں، اور پھر 40 دن تک مضغہ کی شکل میں ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ جو اس کی روح جو کسی کولڈ سٹوریج میں یا کسی جگہ پڑی ہوئی ہے وہاں سے لا کر وہ اس انڈر کنسٹرکشن جو جسم ہوتا ہے اس کے ساتھ لا کر ملحد کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے خلقاً آخر، یعنی پہلے صرف ایک مادی جسم تخلیق پا رہا تھا، اب اس کے اندر روح بھی آ کر شامل ہو گئی، تو ایک نئی تخلیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ گویا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا ہی برکت والا ہے احسن الخالقین، وہ بہترین تخلیق فرمانے والا۔
ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم اس کے بعد ضرور مرو گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے ہیں 7 راستے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم تخلیق کے عمل سے ناواقف نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اندازے کے مطابق. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس کو ٹھہرا دیتے ہیں زمین میں. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِهِمْ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی پوری طرح قدرت رکھتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر پیدا کی ہم نے تمہارے لیے اس سے باغات، یعنی اس پانی سے باغات. من نخیل و عناب، کھجوروں اور انگوروں کے. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، اور پھر ان باغوں میں تمہارے لیے کثرت سے پھل آتے ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو. وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اور ایک درخت ہے جو طور سینا سے اگتا ہے، سے نکلتا ہے تیل لیے ہوئے، جو سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے، اور یہ زیتون کا درخت اس سے مراد ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں کے اندر عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہیں ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے، یعنی دودھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور یقیناً تمہارے لیے بہت سے منافع بھی ہیں ان کے اندر. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان میں سے کھاتے بھی ہو ان کا گوشت. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور چوپایوں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم اٹھائے جاتے ہو، یعنی ٹرانسپورٹیشن کے کام آتے ہیں وہ دونوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف علیہ السلام. فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے. یرید ان یتفضل علیکم، اور خامخواہ تم پر چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اور اگر اللہ نے کوئی ہدایت کے لیے بھیجنا ہی تھا تو فرشتے بھیجتا، فرشتے نازل کرتا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے بڑوں آباء و اجداد میں، باپ دادوں میں ایسی کوئی بات سنی نہیں ہے. ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، یہ ایک شخص ہے کہ جسے جنون لاحق ہے. فتربصوا بہ حتی حین، تو ذرا انتظار کرو ایک وقت تک. قال رب انصرنی بما کذبون، تو حضرت نوح نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، التجا کی کہ ربا میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھوٹا کہہ دیا ہے، جھوٹا قرار دے دیا ہے، جھٹلا دیا ہے. فاوحینا الیہ، تو ہم نے ان کی طرف وحی کی، ان اصنع الفلک باعیننا، کہ ہماری نظروں کے سامنے کشتی بنا، ووحینا، اور ہماری وحی کی روشنی میں. فاذا جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آیا، وفارت تنور، اور ابل پڑے پانی کے تنور. فسلک فیہا، ابل پڑے پانی کے تنور. فسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو پھر بٹھا لینا اس کشتی پر سب کے جوڑے جوڑے، و اہلک، اور اپنے گھر والے، الا من سبق علیہ القول منہم، سوائے ان میں سے جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے کہ وہ نجات نہیں پائے گی، ان کی ایک بیوی. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھے نہ پکارنا ظالموں کے حق میں.
انہم مغرقون، وہ غرق ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب تم سوار ہو جاؤ، تم وَمَن مَعَكَ، اور سب جو تمہارے ساتھ ہوں، عَلَى الْفُلْكِ کی کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہنا ساری حمد، سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور مزید کہنا کہ اے میرے مالک اتار مجھے برکت والی جگہ پر، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم آزمائش تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر پیدا کیے ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگ، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ان میں بھی ہم نے بھیجا اپنا ایک رسول انہی میں سے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ بندگی کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کی قوم میں سے بھی سرداروں نے کہا، جنہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا ان کے سرداروں نے کہا، یعنی بامہوا ترجمہ ہوگا تو ان کی قوم میں سے بھی کافروں کے سرداروں نے کہا، جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا تھا، رسول کو ماننے سے، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا کہا تھا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اصل پرابلم کیا تھی کہ ہم نے انہیں دنیا میں خوشحالی دی تھی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ، اور جن چیزوں میں سے تم کھاتے ہو ان میں سے یہ بھی کھاتا ہے، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتا ہے جو کچھ تم پیتے ہو اس میں سے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور دیکھو اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کا کہنا مانا، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو اس صورت میں یقیناً تم نقصان سے دوچار ہوگے۔ یعدکم، کیا یہ تم سے کہتا ہے، انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کہ بھلا جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ ہیہاتا لما توعدون، ناممکن، بالکل ناممکن، ایسا ہونا جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ سردار لوگوں سے کہیں گے، لوگوں سے سرداروں نے کہا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، اس کے برعکس اصل میں زندگی تو یہی زندگی ہے، نموت و نحیا، اس میں ہم مریں گے اور جئیں گے، وما نحن بمبعوثین، اور ہرگز ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ شخص تو صرف اللہ پر جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہا ہے، وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں۔ قال، اب اللہ کے اس رسول نے، اب آپ سمجھ گئے کہ حضرت نوح کے بعد کون سے رسول ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ قال رب انصرنی بما کذبونی، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میری مدد فرما، کہ اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، اما قلیل لیصبحن نادمین، قریب ہے کہ وہ ضرور نادم ہو کر رہیں گے۔ فاخذتہم الصیحۃ بالحق، تو انہیں سچ مچ ایک بہت بڑے دھماکے نے، ایک بہت بڑی چیخ نے آن پکڑا، فجعلناہم غثاء، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو پھٹکار ہے ظالم قوم پر۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی، ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، اور کوئی امت اپنے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے اس اجل وقت معین سے نہ آگے بڑھ سکی اور نہ
اس پہ پیچھے باقی رہ سکی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے پے بپے رسول بھیجے، کلما جاء امتن رسولھا، تو ہر مرتبہ جب کسی امت کے پاس اس کی طرف بھیجا ہوا رسول آیا، کذبوہ، تو اس امت نے اسے جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر بھیجتے چلے گئے ہلاکت کے بعد ایک امت کو دوسری امت کے پیچھے، وجعلناہم احادیث، اور بنا دیا ہم نے ان کو افسانے، فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر رسول بنا کر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین، اور ایک واضح اتھارٹی دے کر، کھلی سند دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا، لیکن انہوں نے بھی تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لائیں، ہم ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں دو ایسے اشخاص پر کہ جو ہمارے جیسے انسان ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ اب یہ ٹپیکل جو ذہنیت ہے ذات پات کی، یعنی یہ گھٹیا ذات کے ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اب شہری زندگی میں اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اگر آپ کا کوئی دیہاتی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق یا کانٹیکٹ نہیں ہے تو آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ آپ جوں دیہات میں جائیں گے، اور پھر ڈیپ دیہات میں، جو شہر کے قریب دیہات ہیں، ان میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتے چلی جاتی ہیں، لیکن جتنا آپ ڈیپ جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ فرق نظر آئے گا، چودھری اور کمی کا فرق۔ یعنی کمی جو ہے وہ جتنا بڑا ہو جائے، چودھری کے سامنے وہ کمی رہتا ہے، پیدا بھی غلام ہوتا ہے، مرتا بھی غلامی ہے۔ تو ان کی قوم جو ہے وہ ہماری غلام ہے، تو ہم ان پر اعتماد کریں، ان کو اپنا لیڈر مانیں؟ نو وے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، لہذا انہوں نے ان دونوں کا انکار کر دیا، دونوں کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، نتیجتاً وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، شاید وہ راستہ دیکھ لیں، راہ پا لیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ایک نشانی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور ہم نے ان کو پناہ دی ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے قابل تھی اور جس میں چشمے بہہ رہے تھے۔ یا ایھا الرسل، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے کہا، اے پیغمبروں، کلوا من طیبات، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب اسے جانتا ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں سو مجھی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، مگر کر لیا لوگوں نے اپنے دین کو باہم ٹکڑے ٹکڑے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ اپنے پاس اس دین کا جو جز ہے اس پر خوش ہے۔ اب یہ دین کے ہی سب اجزاء ہیں، تصوف لوگوں کو ان لوگوں کے اندر الہیت پیدا کرنا، خوف خدا پیدا کرنا، یہ بھی دین کا جز ہے، اس کو پکڑا ہمارے صوفیاء نے۔ احکام، شریعت، حلال و حرام، یہ بھی دین کا ایک جز ہے، اسے پکڑا ہمارے علماء نے، فقہاء نے۔ پھر دعوت و تبلیغ، اس کو پکڑا تبلیغی جماعت نے، یا جو بھی لوگ اس لیول پر کام کرتے ہیں۔ اصل میں دین تو سارا کا سارا جو ہے وہ ایک ہے، اور پورے کے پورے دین کو اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ،
فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر بڑا خوش ہے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، سو رہنے دو انہیں ڈوبا ہوا اپنی غفلت میں، حتی حین ایک خاص وقت تک۔ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو مدد دیے جا رہے ہیں وہ مال و اولاد سے اسے ہم دیتے رہیں گے؟ نسارع لہم فی الخیرات، گویا ہم سرگرم ہیں ان کو بھلائیاں دینے میں۔ بل لا یشعرون، نو وہ نہیں سمجھ رہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیات کو مانتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ وقلوبہم وجلۃ، اس حال میں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کے حضور لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور اس میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بیان کرتی ہے۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، مگر ان کے دل اس حقیقت سے غافل ہیں۔ ولہم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون، اور ان کے پاس اور بہت سے کام ہیں اس کے علاوہ جو وہ کر رہے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے عذاب میں، اذا ہم یجرون، تو پھر وہ بلبلا اٹھیں گے۔ ولا تجروا اليوم، کہا جائے گا آج چلاؤ مت، انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہم سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں۔ فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اور تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے۔ مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے۔ مستکبرین بھی سامرن تہجرون، اپنے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس پر پھپتیاں کستے ہوئے اور بیہودہ بکواس کرتے ہوئے۔ افلم یدبر القول، کیا پھر کبھی نہیں غور کیا انہوں نے اس کلام پر؟ ام جاءہم ما لم یاتی آباؤہم الاولین، یا آئی ہے ان کے پاس کوئی ایسی بات جو نہیں آئی تھی ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا نہیں پہچانتے یہ اپنے طرف بھیجے ہوئے رسول کو؟ فہم لہ منکرون، کہ وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنۃ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، اس پر جنوں کو سایہ ہے؟ بل جاءہم بالحق، حالانکہ وہ پیغمبر ان کے پاس سچی بات لایا ہے۔ واکثرہم للحق کارہون، اور ان کی اکثریت حق بات کو ناپسند کرتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، حالانکہ اگر وہ پیروی کرنے لگتے حق کی، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، حالانکہ اگر حق پیروی کرے ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، حقیقت یہ ہے کہ ہم لائے ہیں ان کے پاس ان کے لیے نصیحت، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، اے نبی کیا تم ان سے خراج مانگتے ہو؟ فخراج ربک خیر، حالانکہ اللہ کا خراج یعنی اللہ کا معاوضہ
تم تو ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. فخراج ربک خیر، اور اللہ کی طرف سے جو تمہیں معاوضہ ملنے والا ہے وہ بہتر ہے. وہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمانے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی بے شک آپ انہیں بلاتے ہیں ایک سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور دور کریں ان کی تکلیف، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ضرور اصرار کریں وہ اپنی سرکشی پر اور بھٹکتے پھریں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اور یقیناً ہم نے مبتلا کیا ہے ان کو عذاب میں. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، لیکن وہ اپنے رب کے حضور پھر بھی نہیں جھکے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی انہوں نے اللہ کے سامنے کوئی عاجزی اختیار کی ہے. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب کھول دیں گے ہم ان پر سخت ترین عذاب کا دروازہ، تو وہ اچانک اس حالت میں مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی تو ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے اور موت سے دوچار کرے گا. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے ہاتھ میں ہے رات اور دن کا بدلنا. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، اصل میں یہ یعنی مکے والے وہی کہہ رہے ہیں جو پہلوں نے کہا تھا. قالوا اذا متنا وكنا ترابا، پہلوں نے کیا کہا تھا؟ کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اور جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے. وَلَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے پچھلے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا پہلے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ سب پرانی کہانیاں ہیں. یعنی یہ سارے جو ہوتے ہیں نا، یہ جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ، یہ ان کا کلٹ ہوتا ہے کہ یہ بات کہنا، یہ پھپتی جو ہے وہ دیندار لوگوں کو چس کرتے ہی رہتے ہیں. وہ ایویں ہی کہندے ہی آئے لوگ یہ ہو جی گلا، اس میں حقیقت کوئی نہیں. یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے؟ حقیقت اس میں کوئی نہیں. باقی ہمیشہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں حقیقت کوئی نہیں. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ان سے پوچھو ذرا کہ بتاؤ کس کا ہے، کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، بتاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم جانتے ہو. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو کہیں گے اللہ کی. یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں جو یہاں پر تو چند سوالات پوچھے گئے ہیں کہ ان سے پوچھو بتائیں بھلا یہ زمین اور جو کچھ اس زمین میں ہے یہ کس کا ہے، اگر جانتے ہیں تو بتائیں. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو کہیں گے اللہ کا ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر ان سے پوچھو کہ نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. پھر پوچھا قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان سے پوچھو کہ بھلا ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو پھر بھی کہیں گے اللہ ہی کی ہے سب کچھ. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. اب یہاں دیکھیے بڑی صفائی سے زمین کا رب نکال دیا اللہ کو. یعنی ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے یہ بھی مکے والے مانتے تھے کہ اللہ ہے، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن زمین کا مالک اللہ کو نہیں کہتے تھے. وہ کہتے زمین کے مالک ہم ہیں. ارباب الارض اور ارباب العباد ہم ہیں.
قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے، ملکوت کل شیء ہر چیز کا اقتدار ہے، وہو یجیر اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، بتاؤ ان کنتم تعلمون اگر جانتے ہو، سیقولون للہ تو پھر بھی جواب میں کہیں گے کہ اللہ ہی، قل فانا تسحرون تو پھر ان سے پوچھو یہ سب کچھ ماننے کے باوجود تمہیں دھوکہ کہاں سے ہو جاتا ہے؟ بل آتیناہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے حق لائے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ اور اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت کے لائق ہے، إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ مَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو ہر الہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اسے لے کر چلا جاتا، علیحدہ ہو جاتا، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ ہمارے ایک دوست، ان کا کاروباری فیملی سے تعلق ہے، تو اپنے والد صاحب کا ایک جملہ سنایا کرتے ہیں کہ جی پائی والدہ بکرا پیدا ہی ذبح ہون واسطے ہوندا، یعنی جہاں بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوگا تو کب تک وہ شراکت کٹھی چلے گی، ایک نہ ایک دن جو ہے وہ اپنے حصے کی چیز لے کر علیحدہ ہو جائے گا اور پھر آپس میں ان کا مقابلہ ہوگا، وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے۔ تو یہ کائنات کا نظام جو تمہیں سیٹ نظر آ رہا ہے، اس کا ایک ہی خالق اور ایک ہی مالک ہے، تبھی یہ مسلسل چل رہا ہے، ورنہ کب کا یہ نظام درم برم ہو چکا ہوتا۔ عالم الغیبی سبحان اللہ عما یصفون، جو باتیں یہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، عالم الغیبی والشہادتی وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا، فتعالی اللہ عما یشرکون بس بلند و برتر ہے اس شرک سے جو وہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ قل ربی اما تورینی ما یوعدون، اے نبی کہو کہ ربا اگر تو مجھے دکھائے کوئی ٹریلر اس کا جس کا تو ان سے وعدہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کا عذاب، ربی فلا تجلنی فی القوم الظالمین تو پھر مجھے ظالموں کے ساتھ ٹریٹ نہ کرنا، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اور یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہیں دکھائیں وہ عذاب جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں، ہم اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ تو اے نبی تو برائی کا جواب، برائی کی مدافعت اچھے طریقے سے کر اس کا برائی کا جواب نیکی سے دے، نحن اعلم بما یصفون ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ باتیں بنا رہے ہیں، وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اور کہو ربا میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی اکساہٹوں سے، یعنی شیطان جو ہیں وہ برائی پر اکساتے ہیں، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک ربی ان یحضرون اور میں اس سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں، حتی اذا جاء احدہم الموت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی، قال رب ارجعونی تو کہے گا کہ ربا مجھے ذرا واپس لوٹا دے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا تاکہ میں عمل کروں نیک، فیما ترکت کلا اس چھوڑی ہوئی دنیا میں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا یہ ایک صرف کہنے کی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور اب تو ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی موت جب آئے گی انسان کو تو دوبارہ دنیا میں تو نہیں بھیجا جائے گا، اسے بس انتظار کرنا ہے قیامت کے دن کا، تو وہ عالم برزخ میں اس وقت تک رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ تو ان کے درمیان سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے
اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے پرسان حال ہوں گے، ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے نیک اعمال کے بوجھ اس دن بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن اس روز ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے۔ فی جہنم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ وہم فیہا کالہون، اور وہ اس میں انتہائی بد شکل ہو کر رہیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلا، ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا کبھی میری نشانیاں تم تک نہیں پہنچی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالو، تو کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہماری کم بختی ہم پر غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ہم پھر دوبارہ کبھی ایسی حرکت کریں تو پھر ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، ارشاد ہوگا دور ہو جاؤ میرے سامنے سے اور پرے رہو اسی میں، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ انہو کان فریق من عبادی، یقیناً میرے بندوں میں سے یہ ایک گروہ ہوگا۔ انہو کان فریق من عبادی، یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ ہوگا۔ یقولون، جو کہیں گے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، یقیناً تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، تو اڑایا کرتے تھے تم ان کا مذاق، یعنی ساری اصل گفتگو انہی سے ہو رہی ہے۔ انہی سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایک گروہ تھا میرا کہ جو یہ کہتا تھا کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے نبیوں پر، تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو تم فاتخذتموہم سخریا، تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم ان کی ضد میں میری یاد سے بالکل غافل ہو گئے۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، ان پر ہنستے ہی رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، یقیناً آج میں تمہیں بدلہ دے رہا ہوں۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان کے صبر کا۔ نہیں سوری، انی جزیتہم، بے شک میں بدلہ دوں گا انہیں، الیوم آج، بما صبروا، ان کی استقامت پر، ان کے صبر پر، یعنی تمہارے مذاق اڑانے پر بھی انہوں نے صبر کا جو مظاہرہ کیا اس کا انہیں بدلہ دوں گا۔ انہم الفائزون، یقیناً وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال، ارشاد ہوگا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تو ان ٹرمز آف ایئرز بتاؤ کہ تم کتنی مدت دنیا میں رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو کہیں گے ایک دن یا ایسا کچھ حصہ۔ فصل العادین، پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے۔ قال، ارشاد ہوگا ان لبثتم الا قلیلا، نہیں رہے تم مگر تھوڑی دیر۔ لو انکم کنتم تعملون، کاش تم اس حقیقت کو جانتے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا میں کسی کو 80 سال کی زندگی بھی مل جائے، 100 سال کی زندگی بھی مل جائے تو یہ عارضی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، لیکن دنیا میں انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور اسی لیے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں یہ بات دنیا میں معلوم ہوتی کہ یہ عارضی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے۔ بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلند و برتر ہے الملک الحق، اللہ بادشاہ حقیقی۔ مراد کیا ہے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ زندگی ہی کل زندگی ہے تو پھر اس دنیا میں عدل ہوتا نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے ظالم انٹریٹڈ یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے نیک بندے ان ریوارڈڈ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اس زمین کا بادشاہ اللہ ہے تو پھر وہ جینوئن رولر نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اخباری بیانات آتے ہیں کہ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے۔ یعنی جینوئن رولر کون ہے؟ جینوئن حکومت کون سی ہے کہ جو ظالموں کو پکڑ کر انہیں سزا دے سکے ان کے جرم کے ہم وزن، جبکہ اس دنیا میں انسانوں کے جرم کے ہم وزن سزا دی نہیں جا سکتی۔ ایک شخص ہے، اس نے ایک دھماکہ کیا اور 10-15 بندے اس میں مار دیے، یا ایک شخص جو ہے وہ دماغ اس کا کہیں گھوم گیا اور وہ ایک گن لے کر نکل آیا سڑک پر اور 15-20 بندے جو ہے وہ بلا وجہ مار دیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، اور پھر آپ اس کو پروزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے خلاف ایک ایسا کیس بنائیں کہ جو عدالت میں پیش کیا جا سکے، اور پھر عدالت اسے سزا دے۔ کیا سزا دے گی عدالت اس کو؟ مذاق خیز سزا دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں جج صاحب لکھ دیں کہ اس کو 10 دفعہ سزائے موت دی جائے۔ فنی، جب ایک دفعہ سزائے موت ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تو پھر دوسری سزا تو ممکن ہی نہیں ہوگی۔ تھیوریٹیکلی کہا جاتا ہے کہ جی ایک سزا معاف ہو بھی جائے تو پھر دوسری جو ہے وہ باقی رہتی ہے، لیکن کوئی ایک سزا جب ایگزیکیوٹ ہوگی تو پھر دوسری سزا ممکن نہیں۔ پھر اس نے صرف 10-15 بندے ہی نہیں مارے، 10-15 عورتیں بھی بیوہ کی ہیں اور درجنوں بچے اس نے یتیم کیے ہیں۔ اس سارے کا حساب اسے کیسے لیا جائے؟ یہ زندگی اس سارے کا حساب نہیں چکا سکتی۔ اور اگر یہ نظام اللہ کا ہے، یہ حکومت اللہ کی ہے جیسا کہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ عدل یہاں پر نہیں کر سکتا، لہذا وہ جینوئن رولر نہیں ہے۔ واحد جو چیز اللہ تعالیٰ کو جینوئن رولر بناتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ زندگی تو ایک فیز ہے، صرف مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرے گا، اور وہ ایسی زندگی ہوگی کہ جس میں واقعتاً 10 دفعہ مارنا ممکن ہوگا، اور وہ جو اس نے کئی عورتوں کو بیوہ کیا اور کئی بچوں کو یتیم کیا ان سب کا بھی حساب اس سے لیا جا سکے گا۔ تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم ہے معاذ اللہ؟ نہیں، فتعال اللہ الملک الحق، وہ اللہ بادشاہ حقیقی تو اس سے بہت بلند و برتر ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رب العرش الکریم، وہ تو عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارے گا، لا برہان لہ بہ، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہو کہ ربا مجھے بخش دے اور رحم فرما، بے شک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے نوٹ کیا کہ سورہ یونس سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا مکی صورتوں کا، اب وہ اختتام کو پہنچا۔
اب ایک مدنی صورت آئے گی، سورۃ نور۔ سورۃ نور کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ترس کھانے کا جذبہ کہیں تمہیں ان دونوں کے بارے میں پکڑ نہ لے، یعنی مجرم پر ترس نہ کھاؤ۔ زنا جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے، معاشرے پر، خاندان پر کے نظام پر اتنا بڑا ڈاکہ ہے کہ اس کے مجرم کو سزا ملنی چاہیے، اور اس میں تمہارے دلوں میں ان کے لیے کوئی رحم نہیں آنا چاہیے۔ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تورات میں سزا تھی اس کو جاری رکھا، اور اس سزا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے ایگزیکیوٹ کیا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی شفقت، کوئی ترس کھانے کا جذبہ تمہیں پکڑ نہ لے اللہ کے دین کے سلسلے میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سزا جیل کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کھلے میدان میں ہونی چاہیے، تاکہ موجود ہوں اس پر، اس موقع پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ عبرت ہو۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یعنی یہ مسلم معاشرے کا ٹرینڈ جو آج سے 30-40 سال پہلے تک موجود تھا ہمارے معاشرے میں بھی، کہ جب بھی کوئی رشتہ طے ہوتا تھا تو سب سے اہم جو تحقیق کی جاتی تھی وہ کیا کہ لڑکے کا کریکٹر کیسا ہے۔ اب اصل تحقیق کیا ہوتی ہے کہ انکم ہے، لڑکا کسٹم میں کام کرتا ہے تو انکم اچھی ہوگی، خواہ کسی ذرائع سے ہو، ہاں ٹھیک ہو جائے گا، کوئی نہیں، منڈے کھنڈے کرتے ہی ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ویلیوز بدل گئی ہماری۔ اسلامک ویلیو کیا ہے؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کوئی بدکار عورت نہیں شادی کرتا مگر کسی بدکار عورت سے، کوئی بدکاری کرنے والا مرد نہیں شادی کرتا مگر کسی بدکار یا مشرکہ عورت سے۔ والزانیۃ لا ینکحھا، اور جہاں تک کوئی زانیہ عورت ہے اس سے شادی نہیں کرتا مگر کوئی زناکار یا مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے ایمان والوں پر ان سے نکاح کرنا۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ کہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر اس پر 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ فلا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ واولئک هم الفاسقون، اور یہی فاسق ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور یہ جو حد ہے زنا کی، یہ اصول یہ ہے فقہ کے اندر حدود کے نافذ کرنے میں کہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ حد کو معطل کر دیتے ہیں، یعنی حد جاری کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ جج جو گواہی لے 4 گواہوں سے، وہ یہ گواہی نہ ہو کہ جی ہم نے ان کو کمرے میں دیکھا تھا، یعنی باقاعدہ وہ گواہی یہ ہوگی کہ ہم نے باقاعدہ پینیٹریشن جو ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب یہ حد جو ہے وہ جاری ہو سکتی ہے۔ اور اس کا امکان کتنا ہے؟ یعنی جب کوئی آدمی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ کھلا ہو جائے گا کہ وہ دروازہ بھی بند کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرے گا، تو پھر ہی 4 گواہ جو ہے اس حالت میں دیکھ سکیں گے، یعنی صرف ایک تلوار جو ہے وہ لٹکتی رہے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، باقی عام طور پر اس حد کے جاری ہونے کا امکان جو ہے وہ بہت کم ہے۔ لیکن تعزیر ہوگی،
یعنی ایک حد تک اگر جو ہے وہ اس میں احتیاط نہیں برتی گئی، جو سیگریگیشن کے دین کے قواعد ہیں ان کو نہیں کیا گیا، ان پر بھی سزا ہو سکتی ہے، لیکن حد کا جاری ہونا جو ہے اس کے لیے 4 گواہ اس طرح کے مطلوب ہیں۔ اگر یہ 4 گواہ یہ گواہی نہ دے سکیں، جو 2 گواہی دیں گے یا ویسے ہی بات کو اڑا رہے ہوں گے بغیر اتنی سی گواہی کے، تو پھر ان کے خلاف حد ہوگی۔ اور یہ سارا جو آج ہمارا میڈیا جو ہے جو سیکس سکینڈلز کو جو ہے وہ بڑھاتا چڑھاتا اور ان کے اندر دلچسپی پیدا کرتا ہے اور اس سے چسکے لیتا ہے اور لوگوں کو چسکے دلاتا ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ اس حد کے اندر آئیں گے جو حد قذف ہے کسی پر تہمت لگانا۔ یہ فقہاء ہی بتا سکتے ہیں، اہل علم جو ہیں جو اس کے ماہر ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی وہ حیثیت نہیں ہوگی، یعنی ہمارے دین میں پیش نظر جو ہے وہ لوگوں کو مارنا اور سزا دینا نہیں ہے، بس ایک یعنی ڈرانا مقصود ہے، اس کا امکان رہے باقی۔ لیکن بہرحال میں کوئی رائے اس میں نہیں دے سکتا، لیکن میرا آف ہینڈ خیال جو ہے وہ یہی ہے۔ لیکن جو بھی فقہاء ہیں، ماہرین ہیں، مفتی حضرات ہیں، وہ آپ کو اس میں بتا سکتے ہیں۔ اس پر سب چیزیں جو ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہیں، یعنی کوئی نئی چیز ایز سچ نہیں ہے۔ آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں سب چیزیں جو ہیں انہوں نے آج سے 10 یعنی 1000 سال 1200 سال پہلے جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں LLB نہیں ہوں، میں نے وہ قانون نہیں پڑھا ہوا کہ جو آج کا قانون ہے، اور نہ ہی فقہ کے اندر جو ہے مجھے دسترس حاصل ہے۔ آپ اہل علم سے رجوع کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، میں اس کا ماہر نہیں ہوں۔ دین کی جو بنیادی گائیڈنس ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ساری بتاؤں گا، لیکن ٹیکنیکلٹیز جو ہیں خاص طور پر فقہ کی وہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ مفتی حضرات میں نمبر دے دوں گا تمہیں، تو پتہ کر لینا۔ وَأُولَٰئِكُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے کہ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ لوگ کہ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، سوائے اپنے آپ کے۔ اب یہ گھر میں تو ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے معاملے میں، لیکن باہر کسی دوسرے کے لیے یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اور یہاں بھی اس لیے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنی بیوی کو انوالو دیکھتا ہے کسی اور مرد کے ساتھ، تو اب اس کے لیے کیا اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ لہذا یہاں وہ ایکسیپشن دی جا رہی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کہ کوئی ویسے جا کے قسم کھا لے کہ فلاں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا ہے، اس کی قسم نہیں چلے گی۔ اصول کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیے ہیں کہ قسم جو ہے وہ ہر بات پر نہیں چلتی۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ ثبوت فراہم کرنا مدعی کا کام ہے۔ ہاں جب کوئی مدعی دعویٰ کرتا ہے ثبوت نہیں لا سکتا تو جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھا کر اپنے آپ کو اس میں سے نکال سکتا ہے، تو ثبوت فراہم کرنا مدعا علیہ کا کام نہیں ہے، ثبوت فراہم کرنا مدعی کا کام ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ وہ شہادت دے اللہ کی قسم کھا کر، انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ سچی بات کہہ رہا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے، ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اب دیکھیے کیونکہ یہاں ثبوت نہیں ہے صرف قسم ہے، تو پھر یہاں اس کو عورت کو بھی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت اپنے اوپر سے سزا کو ٹال سکتی ہے، ان تشہدہ، کہ وہ بھی قسم کھائے، گواہی دے، 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر، انہ لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے، ان غضب اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، مجھ پر اللہ کا غضب ہو، ان کانا من الصادقین، اگر میرا شوہر سچا ہو۔ اب اس صورت میں دونوں نے قسم کھا لی، اب ان کی آپس میں علیحدگی جو ہے وہ پھر واقع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہ وہ اتنی بڑی قسمیں دونوں کھا رہے ہیں اور پھر بھی وہ میاں بیوی رہیں، تو یہ تماشا جو ہے یہ ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہو تو پھر تم یعنی مصیبت میں پڑ جاؤ. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ، یقیناً وہ لوگ کہ جو بہتان گھڑ کے لائے ہیں. اس بہتان سے مراد ہے یہ واقعہ افک کہلاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھیں تو ان کے لیے ایک علیحدہ سواری ہوتی تھی اور اس پر وہ حوض بنا ہوا ہوتا تھا جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہوتا تھا، وہ اس میں سوار ہوتی تھیں. اور جہاں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا تو وہ جو اس کے ذمہ دار لوگ ہوتے تھے ساتھ خدام، وہ اونٹ کو بٹھا کر اور ہودج کو اتار کر نیچے رکھ دیتے تھے اور پھر زوجہ محترمہ بھی باہر جو ہے وہ حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کے آ جاتی تھی. اور پھر جب وہ اندر بیٹھ جاتی تھی، قافلہ چلنے لگتا تھا تو واپس وہ ہودج جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور اونٹ کو کھڑا کر کے چلا دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت کے لیے گئیں، واپس آئیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا ہار جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، تو وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس چلی گئیں. اتنے میں کوچ کا اعلان ہو گیا اور جو خدام تھے انہیں نوٹ نہیں کیا کہ زوجہ محترمہ باہر واپس چلی گئی ہیں، اور وزن کا بھی اندازہ نہیں ہوا. انہیں اٹھایا بے خیالی میں اور اس کو باندھ دیا اور خالی ہودج کو لے کر جو ہے وہ آگے چل پڑے. جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو دیکھا کہ کوچ ہو چکی ہے تو وہیں ٹھہر گئیں اور وہیں پر آنکھ لگ گئی ان کی. تو جو گری پڑی چیزوں کو اٹھانے کے لیے جو صحابی مامور تھے وہ آئے تو انہیں دیکھا کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو قریب پہنچے تو پردے کے حکام آنے سے پہلے انہیں حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تو پہچان لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس سے ام المومنین کی آنکھ کھل گئی اور انہیں فوراً چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا. تو انہوں نے اونٹ لا کر پاس بٹھا دیا، آپ اس پر سوار ہو گئیں اور وہ لے کر جو مسلمانوں کی فوج تھی اس کے ساتھ انہیں پہنچا دیا. عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے فکرہ چست کر دیا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیوی آج بچ کر نہیں آئی. اب یہ سکینڈل جو ہوتے ہیں ان کی ایک خاص سائیکالوجی ہوتی ہے کہ یہ جنگل کی آگ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر ایک وسپر جو ہے وہ شروع ہو گئی. اس پر ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے اس پر کوئی ایکشن تو نہیں لیا، لیکن بہرحال جس کی بیوی ہو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کیا بیتتی ہے. آپ ایک شش و پنج میں پڑ گئے اور خاموش رہنے لگے حضرت عائشہ کے ساتھ. تو حضرت عائشہ کو یعنی محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ ناراض سے ہیں، اور پھر ان کو بھنک ہو گئی کہ ایسی کوئی بات ہے. تو انہوں نے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والد کے ہاں چلی جاؤں. تو آپ نے اجازت دے دی. تو ایک ماہ تقریباً اس سارے واقعے میں گزر گیا. پھر یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے گئے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اپنا رب کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں کہ جس نے میری برات جو ہے وہ کی ہے ان آیات کی روشنی میں. یعنی ایک طرف تو بہرحال یہ ایک بہت ہی بڑا واقعہ تھا جس پر بیتتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بہت بڑا اعزاز بن گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ان کی برات میں یہ 2 رکوع جو ہے وہ نازل ہوئے، اور جس میں آ کر اللہ تعالیٰ نے بالکل 2-4 کی طرح یہ بات واضح کی کہ یہ اسکینڈل جو تھا وہ جھوٹ تھا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک باز ہیں. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بہتان کا طوفان کھڑا کیا ہے تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں. لا تحسبوہ شرا لکم، اور ان کی ساری حرکت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور ہر شخص نے جو بھی گناہ اس میں کمایا ہے وہ اسی کے کھاتے میں آئے گا. والذی تولی کبرہ، اور جس نے بڑی ذمہ داری اس تہمت کے جڑنے میں بن لی ہے یعنی عبداللہ ابن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. لولا اذ سمعتموہ، اب یہ قرآن مجید میں ڈانٹا جا رہا ہے عام مسلمانوں کو. لولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تھی. ظن المؤمنون والمؤمنات، تو ایمان والے مرد اور عورتیں گمان کرتے بانفسہم، اپنے دل میں خیرن، اچھا، یعنی اللہ کے رسول کی باری کی
بیوی کے بارے میں انہیں اچھا گمان ہونا چاہیے تھا. کیوں انہوں نے اس خیال کو انٹرٹین کیا, اس ریومر کو انٹرٹین کیا اپنے دل میں؟ وقالو, اور وہ یہ کہتے, ھذا افک مبین, یہ تو صریحاً بہتان ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء, تو یہ بات کہنے والے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ فاذ لم یاتوا بالشہداء, اور اگر وہ گواہ نہیں لائے, فاولئک عند اللہ هم الکاذبون, تو اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں, تو آ لیتا تم کو اس الزام کی وجہ سے جو تم پھیلا رہے تھے کوئی بڑا عذاب. اذ تلقونہ بألسنتکم, جب تم اسے اپنی زبانوں پر لے رہے تھے. وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم, اور تم کہہ رہے تھے اپنی زبانوں سے جس کا تمہیں علم نہیں تھا. وتحسبونہ ہینا, اور تم اسے لائٹ لے رہے تھے. وہو عند اللہ عظیم, حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, اور کیوں ایسا نہ ہوا جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کہتے تم, ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی بات اپنی زبان پر لائیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے اللہ تو پاک ہے اور یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ, اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ پھر ایسی حرکت نہ کرنا ابداً کبھی بھی, ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو. ویبین اللہ لکم الآیات, اور اللہ تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے اپنے لیے, تمہارے لیے اپنی آیات. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ, بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے مسلمانوں کے اندر. فی الذین آمنوا, مسلمانوں میں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگلا اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی. اور یہ بات وان اللہ رؤوف الرحیم, اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق اور مہربان ہے, تو تم تباہ ہو جاتے. یعنی اللہ کا مہربانی اور عنایت تم پر نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے, اور اللہ تعالیٰ تم پر بڑا شفیق اور مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان, اور جو بھی کوئی بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے, نقوش پا کی پیروی کرتا ہے, فإنہ یامر بالفحشاء والمنکر, تو وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا, مگر اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. وَلَوْ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور قسم نہ کھائیں وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں تم میں سے اور صاحب حیثیت, کہ وہ کبھی اپنے قرابت داروں اور مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے, اور مہاجروں کو اللہ کے راستے میں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, اصل میں ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھانجا تھا جس پر ان کے بڑے احسانات تھے. وہ بھی یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں اس ریومر کو پھیلانے میں بڑا پیش تھا, اور عام طور پر ایسا ہوا ہی کرتا ہے کہ جو قریبی آدمی جس پر بڑے احسانات ہوتے ہیں, یعنی شیطان اس کو ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ وہ اس میں پیش ہو جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر کو اس پر بڑا رنج ہوا, اور حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں تمہارے ساتھ کوئی نیکی کر گیا تو پھر دیکھنا. اس سے بھی منع کیا گیا کہ نہیں, جو تم میں سے مخیر لوگ ہیں اور نیکی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ اپنا ہاتھ اس سے روکنے کے لیے کبھی قسم نہ کھائیں. تو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, تو انہیں چاہیے کہ درگزر کریں, چشم پوشی کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے؟ اور ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے تو ہمارا معاملہ یہی ہے کہ کوئی دوسرا کا جو ہے وہ ہم پر کچھ کرے تو ہمیں اس پر بڑا غصہ آتا ہے, اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے.
اور خود جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، بے شک وہ لوگ کہ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جب گواہی دیں گے ان کے خلاف خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کی کرتوتوں کی جو کچھ وہ کرتے رہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ تعالیٰ پورا دے گا ان کو بدلہ جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً حق کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی بیویاں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، وہ اگر اللہ کے رسول پاک باز ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پاک باز بیویاں ہی عطا کرے گا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو بتاتے ہیں یہ مفسد ان کے بارے میں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، مت داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو اور سلام کرو اہل خانہ پر۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اس نصیحت کا خیال رکھو۔ سلام بھی اصل میں اجازت لینے ہی کا ایک طریقہ ہے جو آج کل ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ نہیں، اگر گھر اتنا بڑا ہو کہ وہاں باہر کے گیٹ اور گھر کے درمیان گزوں کا فاصلہ ہو تو وہاں تو سلام نہیں پہنچایا جا سکتا۔ چھوٹے گھروں، سنگل روم اپارٹمنٹ ہے یا ایک دو کمرے ہیں، آپ باہر کھڑے ہو کر السلام علیکم کہیں، آپ کی آواز اگر پہچانتا ہے گھر والا، انس ہے پہلے سے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ ہیں باہر، اور اگر وہ سلام کا جواب دے دے اٹ مینس کہ اس نے آپ کو الاؤ کر دیا اندر آنے کے لیے، اور اگر جواب نہ ملے 3 دفعہ سلام کہہ کر تم وہاں سے واپس آ جاؤ۔ اب اس کو یوں آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ 3 دفعہ کال بیل بجائیں اور اگر جواب نہ آئے تو واپس آ جائیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں داخل نہ ہو حتیٰ یُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِیلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جایا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہیں رہتا اور اس میں تمہارا ساز و سامان ہے، تمہارا کچھ سامان ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اب گھر کے اندر انسٹرکشن، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ گھروں میں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اب گھر میں نگاہ نیچی میں رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں صرف بیوی تو نہیں، جوان بیٹی بھی ہوگی، بہن بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، تو اب گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کبھی ان کا سطر جو ہے وہ ایکسپوز بھی ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی ساتر لباس نارملی پہنے ہوئے ہوں، اس کے ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہوگا۔ کام کرتے ہوئے
یعنی کبھی ان کو بازو چڑھانا پڑے گا، کبھی جھکیں گی تو ان کا گریبان جو ہے اس کے کھلنے کا امکان ہوگا۔ تو اگر ان کا کہیں صدر کھل ہی جائے تو پھر صاحب خانہ جو مرد ہیں، مومن مرد، انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس میں جھانکیں اور اس پر اپنی نظر کو ٹکائیں۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ اپنی نظر کو نیچے رکھیں، اور اگر کہیں ایکسیڈنٹلی کہیں ایسا ہو ہی جائے تو فوراً وہاں سے اپنی نظر ہٹا لیں، اس کو نیچے کر لیں۔ تو مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی مردوں کو گھر میں اپنا سطر ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر قمیض اتار دی ہے تو پھر قمیض اتارنے کے بعد جو شلوار ہے وہ ناف سے نیچے نہیں جانی چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے مرد کا سطر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے گھٹنے تک۔ یہ حصہ جو ہے وہ کبھی ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ہے یحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھا کریں، حفاظت کیا کریں ان کی۔ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں۔ زینت کہتے ہیں اٹریکشن کو، چونکہ عورت اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے اٹریکٹیو بنائی ہے مطلقاً، یعنی خواہ وہ محرم خاتون ہی کیوں نہ ہو، ماں اور بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان جو ہے اس میں احتیاط نہیں برتے گا تو کشش تو اس کے جسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نیچرلی رکھی ہے۔ تو ان کے لیے خود بھی وہ احتیاط کریں اور نگاہیں بھی نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، الا ما ظہر، مگر جو ان ایوائڈیبل ہو، جو ظاہر ہو ہی جائے۔ اب زینت بھی دو طرح کے ہیں، ایک تو زیب و زینت جو آرائش و زیبائش ہے وہ، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی حسن رکھا ہے عورت کے اندر، اس کے پورے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے، اس کو وہ ظاہر نہ ہونے دیں۔ اصل تو وہ ان کے شوہروں کے لیے ہے، لیکن ایک حد تک گھر کے اندر جو محرم مرد ہیں ان پر وہ ایکسپوز ہوگی۔ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے پلو، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈال لیں، اس لیے کہ انسان عورت کے جسم کا سب سے زیادہ جو پرکشش حصہ ہے اور ارریزسٹیبل ہے مرد کے لیے اس کو دیکھنا، ارریزسٹیبل، یعنی ماں اور بیٹی کا بھی گریبان اگر کھلا نظر آئے گا تو خود سے تو اس کی نظر جو ہے وہ مرد کی اس کی طرف جائے گی، سوائے اس کے وہ خود اس کو احتیاط سے اللہ کا حکم سمجھ کر یا اپنی شرم و حیا کی وجہ سے وہاں سے ہٹائے گا تو ہٹے گی، ورنہ خود تو جائے گی ایک دفعہ۔ تو اس حصے کو خاص طور پر ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے کہ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے عورت جب جھکے گی تو اس کا گریبان جو ہے وہ کھل سکتا ہے، لہذا اس پر ایک ایڈیشنل کور ہو۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ جو کپڑے مسلمانوں نے ڈیزائن کیے ہیں اس میں یعنی ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، یعنی شلوار یا تہبند، ان دونوں کا آپ نوٹ کریں تو اس میں جو چھپانے والے حصے ہیں ان پر ڈبل کور آپ کو ملے گا، یعنی شلوار ہے تو اس میں چونے ہیں کہ جو اس حصے کو کور کرتی ہیں پاجامے کے مقابلے میں، اور تہبند ہے تو اس میں اس کا اضافی جو کپڑا ہوگا وہ سامنے اکٹھا ہوگا کہ جس سے وہ سی تھرو کبھی نہیں ہوگا انسان کی شرمگاہ جو ہے۔ پھر اضافی طور پر جو مسلمانوں نے کپڑا ڈیزائن کیا ہے اس میں قمیض رکھی گئی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کے جسم کو ڈبل کور دیتی ہے، اگر ایک ہٹ بھی جائے گا تو دوسرا اس طرح موجود ہوگا۔ اسی طرح عورت کے کپڑوں میں یعنی لوور ہاف کو دو کور جو ہے وہ قمیض یا شلوار دیں گے، اور اپر ہاف کو دوپٹہ جو ہے وہ سیکنڈ کور دے گا، جس کو خاص طور پر یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو گریبانوں پر ڈالیں۔ اور یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، باہر کا تو حکم جو ہے وہ سورہ احزاب میں آئے گا کہ باہر نکلتے ہوئے بڑی چادر بھی اپنے اوپر لیا کریں۔ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن،
اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر، او آبائے ہننا یا اپنے باپوں پر، او آبائے بولت ہننا یا اپنے خسروں پر، شوہر کے باپوں پر، و ابنائی ہننا اپنے بیٹوں پر، او ابنائی بولت ہننا یہ شوہر کے بیٹوں پر، او اخوان ہننا اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوان ہننا یا اپنے بھتیجوں پر، او بنی اخوات ہننا یا اپنے بھانجوں پر، او نسائی ہننا یا اپنی عورتوں پر۔ یعنی اب اپنی عورتوں سے مراد جو ہے وہ اس کی مختلف تشریح لوگوں نے کی ہے۔ کئیوں نے کہا ہے کہ غیر عورتیں سے مراد ہے کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ غیر عورتیں ہیں۔ کئیوں نے کہا ہے کہ اپنی عورتیں کو جو جانی پہچانی ہوں، ان کا کریکٹر نون ہو، ان کے سامنے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ جا سکتی ہے، اور جو ان نون عورتیں ہیں جو خاص طور پر جوان بچیوں کو ٹریپ کر سکتی ہیں، انہیں ورغلا سکتی ہیں، انہیں جو ہے وہ اپنی بچیوں کے کانٹیکٹ میں آنے سے روکا جائے۔ او ما ملکت ایمانہن یا اپنے ملک یمین کے جن کا ذکر سورہ مومنون میں ہو چکا ہے، او التابعین غیر اولی الاربۃ یا ان خادماؤں کے سامنے جنہیں عورتوں کی خواہش نہ ہو، انتہائی بوڑھے ہو چکے ہوں۔ من الرجال مردوں میں سے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ لڑکے کہ جنہیں عورتوں کے سیکرٹس کا کوئی پتہ نہ ہو۔ ولا یضربن بارجلہن اور چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن کہ جس سے ظاہر ہو وہ کہ جو ان سے چھپایا گیا ہے ان کی زینت میں سے۔ یہاں بھی عام طور پر تو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے یا پازیب پہنا ہوا ہے تو اس کی جھنکار کی آواز نہ آئے، لیکن چال کے اندر انسان کا، عورت کا اپنے جسم کو چھلکانا جو ہے وہ بھی اسی کے اندر آئے گا۔ یعنی خلقی جو زینت ہے تخلیقی، اس کو بھی یعنی اس طرح پاؤں نہ مارے کہ جس سے وہ ظاہر ہو، اور جو کوئی زیور پہنا ہوا ہے وہ بھی ظاہر نہ ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو، ایھا المؤمنون اے ایمان والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم اور نکاح کیا کرو جو بھی غیر شادی شدہ، ایامہ اصل میں ہوتا ہے مراد بیوہ یا مطلقہ عورت کے لیے لفظ ہے، جو شوہر آشنا عورت ہے اس کا دوبارہ نکاح کرنے کا اہتمام کیا کرو۔ والصالحین من عبادکم اور اپنے غلاموں میں سے بھی جو نیک ہوں، و امائکم اور اپنی لونیوں میں سے بھی جو نیک ہوں ان کے نکاح کا بندوبست کیا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول میں بڑا تنگ دست ہوں، آپ نے کہا شادی کر لو۔ اس نے شادی کر لی، پھر کچھ عرصے کے بعد آیا، اللہ کے رسول میں تو اور تنگ دست ہو گیا، آپ نے کہا اور شادی کر لو۔ پھر آیا، میں تو اور تنگ دست ہو گیا، آپ نے کہا اور شادی کر لو۔ یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات بدل دیے۔ تو اپنا رزق جو ہے وہ تو ہر ایک لے کے آتا ہے۔ اصل بنیادی بات جو ہے جو سمجھنے کی یہ ہے کہ بات ہے ساری پرائرٹیز کی۔ اگر تو پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے کہ میری عزت جو ہے وہ محفوظ رہے اور میں بے راہ روی کی طرف نہ جاؤں، تو میں اس کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہوں گا۔ اور اگر یہ میری پرائرٹی نہیں ہے اور میری پرائرٹیز کچھ اور ہیں، شادی کروں گا جب دھوم دھام کے ساتھ، وہ پرائرٹی ہے، تو پھر وہ دھوم دھام کے قابل میں کب ہوں گا؟ پتہ نہیں میں 40 سال کا ہو جاؤں، 50 سال کا ہو جاؤں، یا یہ سوچتے سوچتے شادی کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ خواہش رکھی ہے، جب آپ اس کے اوپر بند لگائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ جو ہے وہ نکال لیتی ہے۔ جیسے چھت کے اوپر پرنالہ ہوتا ہے، اگر پرنالہ کسی وجہ سے بند آپ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پانی جو ہے وہ سیپ کرتا ہے، وہ اپنا راستہ خود کہیں سے نکالتا ہے۔ یہ بات جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے، اس میں ہر قسم کی رہنمائی جو ہے ہمیں عطا فرماتی ہے۔ جو انڈیویجول فقہ کے مسائل ہیں وہ فقہا سے پوچھا کرو بیٹا، یہاں تو جنرل گائیڈنس وہ سمجھ میں آ گئی بات، بس ٹھیک ہے۔ اور وقت بھی ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ کوئی فقہ کے مسائل لے کر یہاں پر بیٹھ جائیں، بس جنرل گائیڈنس جو اصول سمجھ میں آ گیا، باقی کوئی انڈیویجول کیس جو ہے وہ آپ استفتاء لکھ کے مفتی صاحب کے پاس جائیں تو انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل انسٹرکشن جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔
واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ روکے رکھیں وہ کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ کہ جو مکاتبت کہتے ہیں، کوئی غلام آپ سے ڈیل کرتا ہے کہ میں آپ کو اتنا پے کر دیتا ہوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں، اسے کہتے ہیں مکاتبت۔ اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ والذین یبتغون الکتاب، اور تمہارے وہ غلام یا لونڈیاں جو خواہش رکھتے ہیں مکاتبت کی، فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، تو تم ان کے ساتھ یہ ڈیل کرو اگر تم ان میں خیر پاتے ہو۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور جو اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے ان کو دو، یعنی ایسے غلاموں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ انہیں، یعنی ڈیل ہوئی ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو پھر تمہارے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ میں سے اتنی ہے تو تم اپنی زکوٰۃ بھی ان کو دو تاکہ وہ تمہیں پے کر دیں اور پھر وہ آزادی حاصل کر لیں۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمُ الْأَلْبِغَاءَ، اور اپنی لونڈیوں کو بے حیائی پر نہ مجبور کرو، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کا مال حاصل کرو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی ان کے ساتھ انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس بنا پر مجبور کی گئی ہیں انہیں معاف فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً نازل کیے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسے احکام جو واضح ہیں، وَمَثَلًا، اور مثالیں، مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلوں کی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ قرآن مجید کے بڑے مشکل مقامات میں سے ہے، آپ توجہ سے سنیں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا دے گا آپ کو۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ نشانیاں کن کن کے لیے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور نشانیاں جو ہیں وہ جی نہیں، ٹائم نہیں ہو، نہیں پھر بہت پیچھے رہ جاؤں گے۔ اسد پوچھ رہے ہیں جی وائٹ بورڈ کی ضرورت ہے، وائٹ بورڈ آ گیا تھا، 1 گھنٹہ چاہیے پھر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو پچھلے سالوں میں وہ تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، تو آج آپ دعا کریں تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں وہ بیان ہو جائے گا۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، اور پھر ایک لفظ آیا تھا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں دل والوں کے لیے۔ وہ دل، تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے۔ ابھی ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، دل اندھے ہو گئے ہیں، سینوں کے اندر ہیں۔ تو دل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے بڑا صاف اور شفاف شیشے کی طرح، یعنی انسان کا یہ سینہ ہے، یہ سینہ جو ہے یہ اس میں پسلیاں جو ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں، یہاں آپ ہاتھ لگائیں تو یہ پسلیاں میری یہاں ہیں، لیکن جوں آپ اوپر چلے جاتے جائیں گے تو یہ پسلیوں کا جو کیج ہے یہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ یہاں ہاتھ لگائیں تو بالکل وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے جب بجلی نہیں آئی تھی اس وقت چراغ ہوتے تھے، تو گھروں کے اندر، عمارتوں کے اندر چراغ رکھنے کے لیے وہ طاق بنے ہوتے تھے مخروطی شکل کے، اوپر سے ٹیپر کرنے والے، نیچے سے براڈ، اسی پر تشبیہ دی گئی ہے انسان کے سینے کو، جیسے پسلیاں جو ہیں نیچے سے براڈ ہیں، تو اس کے اندر رکھا ہوا ہے دل۔ تو دل کا ایک تو فزیکل فنکشن ہے کہ یہ خون پمپ کرتا ہے، لیکن اسی دل کے اندر اس کا ایک روحانی فنکشن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح جو ہے اپنی اس دل کے اندر رکھی ہے۔ روح کیا ہے؟ وہ روشنی کا ایک چراغ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی روشنی بندہ مومن کو، ہر انسان کو۔ تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس میں جن لوگوں نے محتاط ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے بمانند نور ہے۔
کہ اگر اللہ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن ہے، اگر اللہ کو نہ مانا جائے تو یہ کائنات اندھیر نگری ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ اس کائنات کو اللہ علیم اور خبیر چلا رہا ہے تو کوئی خطرہ نہیں، اور اگر اللہ کو نہ مانا جائے تو یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے تو خطرہ کتنا ہو جائے گا۔ جیسے آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہوں اور اچانک آپ کی نظر پڑے کہ ڈرائیور تو اونگ رہا ہے تو آپ کی تو جان کو بن جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ڈرائیور بڑا مستعد بیٹھا ہوا ہے اور پوری طرح گاڑی اس سے کنٹرول میں ہے، آپ مجھے سے خراٹے لینے شروع کر دیتے ہیں مطمئن ہو کر۔ تو اللہ آسمان اور زمین کے لیے روشنی کی مانند ہے، اسے مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن نظر آتی ہے، ورنہ اندھیر نگری نظر آتی ہے۔ مثل نوری ہی، اللہ کے نور کی مثال یہاں محذوف مانے گئے الفاظ، فی قلب المومن، بندہ مومن کے دل میں ایسے ہے، کا مشکات فیہا مصباح، جیسے وہ طاق ہو جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، فیہا مصباح جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے میں ہے، یعنی جیسے چمنی ہوتی تھی وہ شیشے کی، جس کے اندر وہ اصل میں چراغ جل رہا ہوتا، تو بتی ہوتی تھی جو وہ چمنی کے اندر اصل میں جلتی تو وہ تھی بتی، لیکن اس کے باہر وہ شیشے کی چمنی ہوتی تھی، اور پھر وہ چمنی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اس طاق کے اندر۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے، الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور شیشہ ایسے ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ اب شیشہ جو ہے چمکتا ہوا ستارہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے پلین شیشہ، ایک ہوتا ہے ریفلیکٹر۔ یعنی ریفلیکٹر کیا کرتا ہے کہ اس روشنی کو کئی گنا بڑھا کر جو ہے وہ نکالتا ہے۔ یہ جو قندیل ہوتے ہیں لگے ہوئے، ان میں جتنے آپ اچھی کوالٹی کا قندیل لیتے ہیں اتنا ہی وہ چھوٹے چھوٹے بلبوں سے کئی گنا روشنی کو بڑھا کر نکالتا ہے۔ اگر فرض کریے کوئی چمنی جو ہے وہ ہیرے کے ٹکڑوں سے بنی ہوئی ہو تو ذرا تصور کیجئے کہ اس میں آپ چھوٹا سا بلب جو ہے وہ لگائیں گے تو ہر اس کے پوائنٹ سے روشنی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نکل رہی ہوگی جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اب روشنی جو ہے وہ اس میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک تو چمنی کا صاف ہونا، شفاف ہونا، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا، ہیرے کے ٹکڑوں کا بنا ہوا ہونا، پھر اس کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ مٹی کا تیل ہے یا سرسوں کا تیل ہے؟ ان دونوں میں بھی آپ کو یاد ہوگا جن لوگوں نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے، یعنی ایک ہوتا تھا وہ مٹی جو سرسوں کا تیل، یعنی اس کو جلانا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ زیادہ سوکھ ہو گئی بتی تو بھی نہیں جلے گی، اور زیادہ ہی نچوڑ دیا تو بھی نہیں جلے گی، بڑی جلدی سے وہ جل کے راکھ ہو جائے گی۔ تو اس کی ایک خاص یعنی حد تک سوکھ ہو کر آپ اس کو جلا سکتے تھے، اس کے مقابلے میں مٹی کا تیل جو ہے وہ ذرا جلدی جلتا تھا، اور مٹی کے تیل کی بجائے اگر آپ اسپرٹ کا جو اسپرٹ لیمپ جو ہے وہ اور زیادہ شفاف ہے، اگر اس میں آپ اچھی کوالٹی کا کوئی پیٹرول جلا رہے ہیں تو اور زیادہ اس کا جلنا جو ہے وہ بڑا ایزی ہوگا۔ تو زیتون کا صاف اور شفاف تیل اس میں جل رہا ہے، وہ زیتون کے جو باغ کے وسط میں ہے، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، یعنی اس میں تعصب نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ چراغ ہے کہ جو جل رہا ہے زیتون کے مبارک درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل جل اٹھے، ولو لم یمسسہ نار، خواہ نہ بھی چھوئے اس کو آگ۔ اب سرسوں کے تیل کے مقابلے میں پیٹرول، ہم تو انہی سے واقف ہیں، زیتون کے تیل کو تو بھی ہم جلایا نہیں، تو ان دونوں کی مثال آپ لے لیں کہ زیتون اس کے سرسوں کے تیل کو جلانا بڑی ہمت کا کام ہے، لیکن پیٹرول جو ہے اس کو آگ جلانی نہیں دکھانی پڑتی ہے تو وہ خود ہی آگ کو پکڑ لیتا ہے، اسپرٹ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ تو اب مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو قلب عطا فرمایا ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، اور اس کے باہر جو اللہ تعالیٰ نے شیشہ عطا فرمایا ہے دل کا۔ کئی لوگوں نے، جن لوگوں نے اس شیشہ دل کو صاف اور شفاف رکھا ہے بالکل، تو ان کے اندر جو روح کی روشنی ہے وہ
ریفلیکٹ ہوتی ہوئی باہر نکل رہی ہے ہر پوائنٹ سے، اور سینے کو منور کر رہی ہے، اور پھر سینے کے اندر سے جو روشنی ہے وہ پورے جسم کے اندر سرایت کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ بھی روح کی روشنی کے مطابق ایکٹ کر رہے ہیں، پاؤں بھی انہی راستوں پر چل رہے ہیں، کان بھی وہی سن رہے ہیں، آنکھیں بھی وہی سن رہی ہیں، دماغ بھی وہی سوچ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے اس شیشہ قلب کو گدلا دیتے ہیں، اس پر مٹی کا لیپ کر دیتے ہیں۔ یہ مٹی کا لیپ آپ کو یاد ہوگا سن 65 کی جنگ میں وہ بلیک آؤٹ جو ہوتا تھا کہ شیشوں کے اوپر ہم نے وہ مٹی کے لیپ کیے تھے تاکہ اندر کی روشنی باہر نہ آئے۔ تو یہ مٹی کیا ہے؟ یہ انسان کا جسم یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی حیوانی خواہشات ہیں۔ اگر ہم حیوانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو مٹی کی تہیں اس کے اوپر جمتی ہیں، ایک تہ، دوسری تہ، تیسری تہ، چوتھی تہ، کرتے کرتے بالکل بلیک آؤٹ والی کیفیت ہو جاتی ہے، وہ روشنی اندر ہی دفن ہو جاتی ہے اور وہ باہر سرایت نہیں کرتی۔ اب یہ دونوں مثالیں کیا ہیں؟ یعنی پہلی مثال جو ہے وہ صاف اور شفاف قلب کی، وہ ہے حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر کے قلب کی مثال، کہ جو اللہ نے روح کی روشنی عطا فرمائی تھی وہ پوری طرح ان کی زندگی کے اندر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اور جو ڈارک سینے کی مثال ہے وہ کس کی، جو نمبر 3 پہ آئے گی یہاں پر، وہ ابو لہب کے سینے کی مثال ہے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے جو روح کی روشنی اسے عطا فرمائی تھی اس کو اپنی حیوانی اور جسمانی خواہشات اور عدلی خواہشات کے اندر دبا دیا، لہذا ان کا سینہ ڈارک ہو گیا۔ پڑھیے اس مثال کو۔ حضرت ابوبکر کو بار بار ایمان لانے کی دعوت نہیں دی گئی، وہ تو تیار بیٹھے تھے۔ حضرت خدیجہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے شوہر، آپ تو یہ کرتے ہیں، آپ تو ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، آپ کا رب کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، انہوں نے تصدیق کر دی کہ یہ تو آپ اللہ کے رسول بن گئے ہیں، تو حضرت خدیجہ نے فوراً مان لیا، اس لیے کہ اندر کی جو روشنی تھی اس کے ساتھ نبوت کی روشنی میچ کر گئی، فریکوینسی ایک تھی نا، روح بھی اللہ کی طرف سے اور وحی کی روشنی بھی اللہ کی طرف سے میچ ہو گئی، نور علی نور ہو گیا۔ وہ جل اٹھنے کو تیار ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، خواہ نہ بھی چھوئے اس کو آگ، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہو گئی۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ۔ اچھا، اب جو چراغ ہوتا ہے، وہ تاپ جو ہوتا ہے، اس کا میٹیریل تو ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، یعنی کسی مسجد کا تاپ جو ہے وہ بھی اسی اینٹ گارے اور سیمنٹ سے بنا ہوا ہوگا، اور کسی شراب خانے کا جو تاک ہے وہ بھی اسی اینٹ گارے سے بنا ہوا ہوگا۔ اصل فرق کہاں ہے؟ مسجد میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور شراب خانے میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی جاتی ہے، میٹیریل تو ایک ہی ہے نا۔ تو ابو لہب کا سینہ بھی اسی کاربن، نائٹروجن، ہائیڈروجن کے ایٹم سے بنا ہوا ہوگا، اور حضرت ابوبکر کا سینہ بھی اسی سے بنا ہوا ہوگا، لیکن فرق کہاں تھا؟ حضرت ابوبکر کے سینے میں اللہ کی یاد کی روشنی تھی اور پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے تھی، ابو لہب کا سارا سینہ بھی ڈاک تھا اور اس کے ہاتھوں سے جو عمل سر دور وہ کیا تھے؟ چوری، بغاوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو یہ جو پہلی مثال ہے صاف اور شفاف قلب کی، اسے فرمایا کہ یہ ان گھروں کے طاق ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، کہ جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تو ایسا شخص ان میں صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کون یاد کرتا ہے؟ رجال، ایسے مردان کار یاد کرتے ہیں، لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں سودا بیچنا، تجارت یا سودا بیچنا یعنی ان جنرل بزنس، اور خاص طور پر جب گاہک آ جائے تو گاہک کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے جانا، یہ ہمت کا کام ہے۔ تو انہیں غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے کون؟ بیع
تجارت ولا بیع، نہ تجارت اور نہ سودا بیچنا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن الٹ جائیں گی آنکھیں اور پتھرا جائیں، جس دن الٹ جائیں گے دل اور پتھرا جائیں گی آنکھیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، وہ دن کیوں قائم ہوگا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے. ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور بھی عطا فرمائے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر آخری آیت پہلے پڑھ لیجئے اس رکوع کی. او کظلمات، یا ایسے اندھیروں کی مثال، فی بحر لجی، جو کسی گہرے سمندر کے اندر ہوں، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ جس میں تہ بتہ موجیں ہوں پانی کی، یعنی سمندر کی گہرائی میلوں میں ہوتی ہے نا، تو اس میں تہ بتہ پانی اور اوپر سے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، اور اوپر سے رات کا وقت بھی اگر ہو تو سمندر کی تہ میں جتنا اندھیرا ہوگا اتنا اندھیرا ان کے سینوں میں ہے. اذا اخرج یدہ، یہاں تک کہ وہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کو باہر نکالے، لم یقد یراہا، تو اس کو بھی دیکھ نہ پائے. یعنی عام طور پر ہم جس اندھیرے سے واقف ہیں وہ کتنا ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ یوں اپنا ہاتھ ہلائے گا تو ہاتھ کی چاول تو پڑ ہی جائے گی نا، تو ہاتھ کی جامل جو ہے وہ بھی وہاں پر نہیں پڑتی. یہ کس کا سینہ ہے؟ یہ ابو لہب اور اس کے ساتھیوں کا سینہ ہے. اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا، جب یہاں تک اپنے آپ کو کوئی شخص پہنچا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے نور سرب کر لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یعنی جب تک یہ سٹیج نہیں آتی تو انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہتا ہے، یو آر رانگ، یو آر رانگ، یہ غلطی کی ہے تم نے، یہ زیادتی کی ہے تم نے. لیکن جب بار بار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نور سلب کر دیتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی برائی پر کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی بلکہ فخر کرتا ہے اپنی برائی پر. تو وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ تعالیٰ ہی روشنی عطا نہ فرمائے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. درمیان میں ایک مثال ہے منافقین کی یا ریاکاروں کی، جن کی اعمال خالص نہیں ہیں. فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اعمالهم كَسَرَابٍ بِقِيَةٍ، تو ان کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے صحرا کے اندر سراب ہو، جسے کوئی پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے. یعنی اچھی سڑک ہو، گرمیوں کے دنوں میں آپ گاڑی پہ جا رہے ہوں تو سامنے پانی نظر آتا نا، یہ وہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ سراب. کہ کافر بھی کچھ نیک عمل کرتے ہیں، سر گنگا رام ہسپتال، یہ فلاں 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 فلاں، وہ آخرت کے ماننے والے نہیں، اللہ کے ماننے والے نہیں، اس کے رسولوں کے ماننے والے نہیں. سوال ہوتا ہے نا ہمارے دل میں پیدا کہ پھر ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو ان کو بتایا کہ ان کے اعمال کی مثال سراب کی سی ہے، کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ جب آخرت میں اجر لینا ان کے پیش نظر ہی نہیں ہے تو ان کے آخرت میں اجر کیوں ملے گا؟ پھر سوال یہ ہے کہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے نام کے لیے کرتے ہیں. یس، نام ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 اشخاص کا معاملہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا. ان میں سے ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا قرآن کا. اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیے، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے اپنا مال دیا تھا لتقال سخیاً، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں. فقد قیل، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور پھر شہید کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اسے اوندوں میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. پھر شہید کو بلایا جائے گا کہ میں نے تمہیں جسم و جان دی، طاقت دی، جسم و جان دیے، طاقت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہی کہے گا میں تیرے راستے میں جنگ کی اور جان قربان کر دی، لترضا، کہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور وہ کہا جا چکا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. پھر قرآن مجید کا عالم پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس پر بھی احسان جتلائے گا، میں نے تمہیں اپنا قرآن کا علم عطا کیا تھا، تم نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا میں نے تیرے قرآن کو سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور پڑھایا تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، تو نے تو اس لیے کیا تھا لتقال قاریًا، تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں. فقد قیل، وہ کہا جا چکا، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اب پڑھیں یہ آیت، آپ کو مزہ آ جائے گا.
والذین کفروا، رہے کافر، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب ہو بقیۃ، کسی صحرا میں، یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا پانی سمجھ بیٹھے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے، لم یجدہ شیئا، اس کو کچھ بھی نہ پائے، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اپنے سامنے پائے، یعنی موت اس کی منتظر ہو، فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا حساب چکا دے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔